ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بامحاورہ ترجمہ ہے اس آیت کا، بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ تو ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو استقبال کرنے کے لیے ہم آدم تیار ہے۔ بندہ توبہ کرے تو صحیح، اس کی رحمتیں دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اسی طرح سے بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو صحیح، اس کی رحمتیں ہمہ دم استقبال کرتی ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ صرف ایک آیت یا ایک آیت کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی بہت بڑی سچائی اور قدرت کا اٹل اصول ہے۔ اور اگر دیکھنے والی نگاہیں ہوں تو اس ایک آیت کے ترجمے میں دنیا کی تاریخ دیکھ سکتی ہے۔ جب بھی ماضی میں کسی قوم کی ترقی ہوئی تو اس لیے ترقی ہوئی کہ اس قوم نے اپنے آپ کو بدلا، اور اگر کسی قوم کی ترقی نہ ہو سکی تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس قوم کو بدلنا چاہیے تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ اب اس میں ماضی کا آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، حال کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت اگزامپل ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک سے گفتگو کریں اور قرآن کی روشنی میں آئینہ دیکھنا چاہیں تو ایک بہترین آئینہ نظر آتا ہے قوم بنی اسرائیل کا، اور ہمیں اکثر آئینہ قرآن پاک ہی میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کوئی آئینہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب سے بہتر تجزیہ کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی کتاب سے بہتر رہنمائی کے اصول فراہم کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے نام لیا قوم بنی اسرائیل، قرآن نے اس قوم کو اللہ کی کتاب میں اللہ نے اس قوم کو پیش فرمایا اور اس کے تین چہرے پیش کیے۔ قوم بنی اسرائیل کے تین چہرے قرآن مجید نے پیش فرمائے۔ ایک چہرہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور قوم بنی اسرائیل بدترین غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اور ظالم دشمن نے بنی اسرائیل کے لیے زمین اتنی تنگ کر رکھی تھی کہ جو زندہ رہتے تھے انہیں بدترین غلامی کرنی ہوتی تھی، اور جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے فرعون کی کوشش ہوتی کہ پیدا ہونے سے پہلے ماؤں کی کوکھ کو اجاڑ دیا جائے اور ان بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ بدترین غلامی کی زندگی، یعنی ایسی غلامی، ایسا ظلم کہ جینے کا حق چھین لیا جائے، ماؤں کی کوکھ اجاڑ دی جائے، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، ایسی بدترین زندگی تھی قوم بنی اسرائیل کی زندگی۔ پھر اللہ نے احسان فرمایا، اور احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر، اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے بیچ میں مبعوث فرمایا، اور اس کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے جس موسیٰ سے بچنے بچانے کے لیے بے تحاشا بچوں کا قتل کروایا تھا، اللہ کی مشیت کی اس موسیٰ کی پرورش اسی فرعون نے کی۔ اور یہی نظام قدرت ہے، اس کی عجب شان ہے، وہ اس شان کا بادشاہ ہے، کس سے کون سا کام لے لے وہی جانے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو کبھی بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی میرا نذرانہ یہ ہے کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سنیں۔ سب سے بڑا نذرانہ، مجھے احساس نہ دلائیں کہ میں انڈین مقرر ہوں، میں اللہ کا شکر ہے کہ اس روایت سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بغاوت کرنے دیں، اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کی شان ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی حضرت و حضور کو بھی اپنے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام لینا چاہے تو اورنگزیب بادشاہ کو مجدد بنا کر وہ کام لے لیتا ہے جو بڑے بڑے حضور نہیں کر پاتے، اور وہ کام نہ لینا چاہے تو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ صرف اپنے آبا و اجداد کی قبروں کے گرد حصار بنائے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے
اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس کے اس عبرتناک فرمان کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اے انسانوں تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ نہ کبھی حالات کی وجہ سے مایوس ہوں، نہ حد سے زیادہ جذباتیت کا شکار ہوں، حالات وہی بناتا ہے اور حالات کا دھارا اسی کی مشیت سے بگڑتا بھی ہے، اس لیے اسے منا لیا جائے تو بگڑتے ہوئے حالات بن بھی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون نے کی جس نے موسیٰ کے ڈر سے جانے کتنے بچوں کو قتل کروا ڈالا۔ حضرت موسیٰ کی بدولت قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو بدترین غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اور عزت بھی کس شان کی۔ دیکھیں دن کیسے پلٹتے ہیں، نہ کوئی اچھے دن ہوتے ہیں نہ کوئی برے دن ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اچھے دن کب برے دنوں میں بدل جائیں اور برے دن کب اچھے دنوں میں بدل جائیں، کسی کو اپنے زبان کے ناروں پر زیادہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اس کی قدرت کا ہمیشہ کرشمہ دیکھنا چاہیے اور اس کی قدرت کا منتظر رہنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دن ایسے پلٹے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں پوری کائنات میں فضیلت عطا فرمائی۔ کہاں وہ بدترین غلامی کی زندگی جہاں جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، کہاں چند دنوں میں دن ایسے پلٹے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پوری کائنات پر میں فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے دن پلٹے قوم بنی اسرائیل کے، اور پھر اللہ نے مسلسل انعامات فرمائے قوم بنی اسرائیل پر، ایک کے بعد ایک انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں چیزیں چلتی رہیں، ادھر اللہ کے انعامات نازل ہوتے رہے، ادھر قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی شکر گزاریوں کے بجائے اس کی نافرمانیاں شروع کی، اور قوم بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ نے مسلسل انبیاء کرام بھیجے۔ قوم بنی اسرائیل کے ریئیکشن یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کا قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ اپنی آیتیں اور کتابیں نازل فرماتا، قوم بنی اسرائیل کا ریئیکشن یہ تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالتے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے ان پر انعامات فرمائے اور وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباہ، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ انعام فرما رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے وہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے، نافرمانیوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انعامات اس قدر فرمائے کہ آج ہم اور آپ جو بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں 2 وقت کے کھانے کے لیے کرتے ہیں، قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت سے بنا بنایا کھانا نازل ہوتا تھا۔ اب اس قوم کو اور کیا چاہیے جس کے لیے 2 وقت کی غذا بھی جنتی غذا نازل ہوتی ہو، لیکن ناشکری کا، بے صبری کا، بدتمیزی کا، بدقماشی کا عالم یہ تھا کہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم صرف ہمیشہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں لہسن اور پیاز چاہیے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا۔ ادھر اللہ انعام فرما رہا ہے، ادھر ان کی ناشکری بڑھ رہی ہے، ناز نخرے بڑھ رہے ہیں، بدقماشیاں بڑھ رہی ہیں۔ پھر دن پلٹے، اور اب جب دن پلٹے تو اب سنیں اللہ کا غضب۔ اللہ رب العزت نے اس قدر غضب فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ایک ایک بچے کو عزت سے نوازا ہے۔ اور وہی قرآن اسپیشلی قوم یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے، اور آج تک ذلیل ہیں، بھلے قبضہ ٹیکنالوجی پر ہو، بھلے قبضہ دنیا کے ذہن پر ہو، بھلے دنیا کی مارکیٹ پہ قبضہ ہو، دلوں میں جگہ اب بھی نہیں بنا پائے ہیں، اب بھی ذلت ہی ان کا مقدر ہے، اور یہ ذلت ہی ان کا مقدر رہے گی۔ دنیا کو لڑانے بھڑانے والا شاطر تو ہو سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ دنیا کا مائنڈ کنٹرول کرنے والا بدتمیز تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پر اپنے پاور کا استعمال تو کر سکتا ہے، دلوں میں جگہ نہیں بنتی۔ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، جہاں رہیں گے ذلیل ہو کے رہیں گے۔
ایک ہٹلر نے اپنا کام کیا، آئندہ زمانہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہمیشہ رہا ہے، رہے گی۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل جو رب سب کو عزت دے رہا ہے، وہ اسپیشل ایک قوم کو ذلیل فرما رہا ہے، سمجھنا پڑے گا کہ کوئی تو وجہ ہے۔ ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین، ہم سب جانتے ہیں، بارہا آیت کریمہ سنی ہوگی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی رحمت حدیث کی کتابوں میں علماء سے پوچھیں، بار بار ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے۔ لعنت اور رحمت دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ نبی رحمت اگر کسی قوم پر لعنت فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم لعنت ہی کی حقدار ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا انٹروڈکشن فرمایا، رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اسی سورت کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اینڈنگ ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ہمیں اس قوم میں سے مت بنانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہو۔ جس سورت کی ابتدا رب العالمین سے ہے، رحیمی سے ہے، کریمی سے ہے، رحمانی سے ہے، اسی سورت کی اینڈنگ اللہ کے قہر و غضب پر ہو رہی ہے۔ کسی قوم پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے، وہ کون قوم ہے؟ وہ قوم یہود ہے، قوم بنی اسرائیل ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جو پروردگار پوری کائنات کو پالتا ہے، جو بار بار اپنا انٹروڈکشن رحمان و رحیم کے طور پر پیش فرماتا ہے، اگر وہ رب کسی قوم پر غضب فرما رہا ہے تو وہ قوم غضب ہی کی مستحق ہے۔ تو یہ تین چہرے ہوئے۔ ایک چہرہ قوم بنی اسرائیل کا، وہ چہرہ جب بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسرا چہرہ اللہ نے انعام فرمایا حضرت موسیٰ کے ذریعے، اور قوم بنی اسرائیل پر بے پناہ اللہ کے انعامات ہوئے، بے پناہ نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انعام جہاں ہے امتحان بھی ہے۔ انعامات اور امتحانات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انعامات کا شکر ادا کیا جانا چاہیے تھا، انہوں نے ناشکری کی، پھر دن پلٹے۔ اور تیسرا چہرہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مغضوب قوم ہے، قیامت تک کے لیے ملعون قوم ہے، قیامت تک کے لیے ذلیل قوم ہے۔ تین چہرے قوم بنی اسرائیل کے اللہ کی کتاب قرآن مجید پیش فرماتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ حال صرف قوم بنی اسرائیل کا ہونا ہے؟ جی نہیں، بلکہ قوم بنی اسرائیل کا ایک آئینہ اللہ کی کتاب نے پیش فرمایا ہے۔ تمام قوموں کے ساتھ اسی طرح سے دن گردش کرتے ہیں، تمام قوموں کے اسی سے ملتے جلتے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، قوموں کو مہلت دیتا ہے، انعامات فرماتا ہے، اور حکم دیتا ہے فشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، کیا لہجہ ہے اللہ کی کتاب کا، فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے۔ جو کریم ایسا لہجہ اختیار فرما رہا اپنی کتاب میں، جو اس طرح سے اپنے بندوں کا شکر قبول فرماتا ہے اور ان پر نعمتیں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس سے زیادہ مہربان کون اور اس سے زیادہ منانا کس کو آسان۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب بندوں پر انعامات ہوتے ہیں تو بندے انعامات کے دنوں کو امتحانات کے دن نہیں سمجھتے، بلکہ نافرمانیوں پہ تل آتے ہیں۔ مان لیجیے اگر کسی کو دولت ملی، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، فضول خرچوں کا شکار ہو گیا۔ اگر کسی کو اقتدار ملا، عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ اگر کسی کو علم ملا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ اگر کسی کو کوئی بھی نعمت ملی تو بارہا ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب تک فضل نہ فرمائے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے گھمنڈ کا راستہ اپنا لیتا ہے، ناشکری کا راستہ اپنا لیتا ہے، بغاوتوں کا راستہ اپنا لیتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اور یہی ٹرن پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دن پلٹ آتے ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ذلت مقدر ہو جاتی ہے اور اللہ کا قہر و غضب نازل ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا سا ہم بھارت کے لوگ پہ اپنا تجزیہ کریں، اللہ نے ہم پر کون سے انعامات فرمائے، ہمیں کن نعمتوں سے نوازا، اور اللہ نے جب انعامات سے نوازا تو ریئیکشن کے طور پر ہم نے کیا کیا۔ اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ جو کلمہ ایک اجنبی زمین پر شروع ہوا تھا، وہ کلمہ یہاں کی سرزمین پر پہنچا، اور 1 صدی پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کلمے کو ایسا وقار عطا فرمایا
کہ اس زمین پر ہلچل مچنے لگی، اور پھر کچھ صدیوں بعد تو نوبت یہ آ گئی کہ وہ کلمہ عام انسانوں سے اوپر اٹھ کر